اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107، 108 اور 109 یہ تلاوت کی گئی ہیں آپ کے سامنے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اور ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ واحد ہے، تو کیا تم تسلیم کرنے والے ہوتے ہو؟ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تم کو برابری سے خبردار کر دیا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ تم کی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بعثت کا مقصد واضح کر دیا ہے اور اس کا نقشہ کھینچ دیا ہے، اور انسانوں کو آنے والی زندگی سے بھی خبردار کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت قرار دیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے وہ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہی کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور دوسرا اس کا ترجمہ یوں بھی ہے کہ ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے وہ تمام دنیا پر رحمت کرتے ہوئے بھیجا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ یہ جو ترجمہ ہے کہ وما ارسلناکا، اور ہم نے جو آپ کو بھیجا، ہم نے جو آپ کی بعثت کی، دنیا میں جو آپ کو رسول بنا کر بھیجا، یہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ہم پوری دنیا پر رحمت کرنے والے ہیں، پوری دنیا کے لیے شفیق ہیں، پوری دنیا کے لیے مہربان ہیں۔ اپنی اسی مہربانی کے نتیجے میں ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اس تفسیر سے کہ اللہ رب العزت جو انتہائی مہربان ہے، نہایت اپنے بندوں پر شفیق ہے، اس نے دیکھا کہ اس کے جو بندے ہیں وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے اس کا انہیں علم ہی نہیں ہے، وہ بالکل لاپرواہ اور غافل ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ یہ جرائم کر رہے ہیں، جرم کریں گے، گناہ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو جہنم میں ڈالنا ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسانوں پر شفقت فرمائی، محبت فرمائی، ان کے اوپر احسان کیا، اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اس کو قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی کہا گیا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اللہ نے تمام لوگوں پر، تمام مومنین پر احسان کیا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے انہی میں سے رسول بھیج دیا۔ رسول تمہیں اللہ کی باتیں بتاتا ہے، تمہیں تمہاری زندگی سے خبردار کرتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کیا پیش آنے والا ہے۔ انسان تو غافل تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ انسان دنیا میں پیدا ہوا، اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں اسے کرنا کیا ہے، وہ بھیجا کیوں گیا ہے۔ وہ غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، چوپایوں اور جانوروں کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اللہ نے احسان کیا، انسان کو مقصد حیات بتانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ان بندوں کو بتاؤ کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، ان بندوں کو بتاؤ کہ ان کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے، ان بندوں کو بتاؤ کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان کے اوپر جب موت طاری ہو جائے گی اور جب یہ دوسری دنیا میں منتقل ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا، کیا برتاؤ ہوگا، یہ ان کو بتاؤ، ان کو خبردار کرو۔
یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو ایک تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یہ بطور رحمت کے بھیجا ہے، یہ پوری دنیا پر ہماری رحمت ہے، اس لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ انسانوں سے جو محبت ہے، اللہ اپنے بندوں سے جو محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو احسان کیا، جو نوازش کی، جو کرم کیا، جو مہربانی کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس نے رسول کو بھیج دیا جو تم کو تمہاری زندگی سے واقف کرائے، تمہیں مقصد حیات بتائے، آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں خبردار کرے، توحید کو آشکارا کرے، شرک کو واضح کرے، اللہ کی پسند اور ناپسند تمہیں بتائے، جنت اور جہنم کے بارے میں بتائے، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں بتائے، قیامت کے دن کے بارے میں بتائے، اس دن کے بارے میں بتائے جس دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور ختم کر دی جائے گی، اور سارے کے سارے انسان اور جن سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے۔ لہذا انسان کے سامنے یہ واضح کر دیا گیا تاکہ وہ اب غافل نہ رہے، اب وہ غفلت میں نہ رہے، اب وہ نہ ہو جائے اس طرح کہ اچانک اس کو پکڑ لیا جائے اور وہ یہ کہے کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں کیا کہ میں کیوں پیدا ہوا اور کیسے میری روح نکل گئی، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ وہ ہاں نہ کرے، ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں پتہ، مجھے کچھ نہیں معلوم، ایسا نہ ہو، بلکہ وہ خبردار ہو جائے، وہ واقف ہو جائے، وہ جان لے کہ اس دنیا کا مقصد کیا ہے، اس کی آفرینش کا، اس کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، وہ اس سے واقف ہو جائے۔ اور دوسرا جو ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دنیا آگ کی بھٹی بنی ہوئی تھی، انسان کو کھا رہا تھا، جو طاقتور تھا وہ کمزوروں کو کھا جاتا تھا، ظلم اور ستم کو روا کرتا تھا، عورتوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا تھا، جانوروں کے زندہ گوشت کو نکال کر کھا لیا جاتا تھا، چوری ڈکیتی، قمار، شراب نوشی، دنیا کے غرض جتنے جرائم ہیں، جتنی گندگیاں ہیں، سب پنپ رہی تھی اور پوری دنیا ان میں بلبلا رہی تھی۔ لہٰذا اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ رحمت ہیں، آپ کی آمد رحمت ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مہربانی کے ساتھ، انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، برائیوں کو واضح کیا کہ یہ برائیاں ہیں، ان سے بچ جاؤ، یہ نیکیاں ہیں، ان کو اختیار کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پورے انسانوں کے لیے، پورے سماج کے لیے، پورے معاشرے کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا، آپ کا وجود، یہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کے حقوق عطا فرمائے۔ عورتوں کو تو وراثت میں بانٹ لیا جاتا تھا، جیسے مال بانٹا جاتا ہے، جیسے سامان تقسیم کر لیا جاتا ہے کہ اتنا تمہارا اور اتنا تمہارا، اسی طریقے سے عورتوں کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا تھا، ان کو بھی مال سمجھا جاتا تھا اور ان کو بانٹ لیا جاتا تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ آپ یورپ کے ہسٹری پڑھیں، عرب کے احوال کو دیکھیں، اس ملک ہندوستان کے احوال کو دیکھیں، اسلام کی آمد سے پہلے کیا حال تھا یہاں پر، عورتوں کے ساتھ میں کتنا برا سلوک ہوتا تھا، لیکن اسلام نے ان کو حق دیا، ان کو زندگی کا حصہ بتایا اور بتایا کہ ان کے حقوق ہیں جو شریعت نے تمہارے اوپر عائد کیے ہیں اور تم کو ادا کرنا ہے۔ اگر تم باپ ہو تو بیٹیوں کے حقوق پہچانو، بھائی ہو تو بہن کے حقوق پہچانو، شوہر ہو تو بیوی کے حقوق پہچانو، اور عام انسانوں پر رحمتیں کرو، رحم کرو۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، اللہ تبارک تعالیٰ جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود ہی فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہیں، اور فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، کہ وہ سراپا رحمت ہیں ایمان والوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر تر زندگی والی چیز پر رحم کرنے میں اجر ہے، جس کے اندر بھی زندگی ہے، جو سانسیں لے رہی ہے، جو جگر رکھنے والی ہے، دل رکھنے والی ہے،
ذہن و دماغ رکھنے والی ہے، جو سانس لے رہی ہے، روح ہے جس کے اندر، اس پر رحم کرو، چاہے وہ جانور ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، ان پر رحم کرو، اس میں اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لم ابعث لعانا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے فرمایا میں تو ایک تحفے کے طور پر ہوں، سارے جہان کے لیے رحمت ہوں، صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، انما رحمت مہدات، میں سراپا رحمت ہوں اور اللہ کا ایک ہدیہ ہوں، تحفہ ہوں تمہارے لیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آج بھی پوری دنیا کے لیے بہار ہے، آج اس کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی موجود ہے، زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی موجود ہے۔ کاش کہ کوئی شریعت کو پڑھنے والا اور عمل کرنے والا بن جائے۔ اللہ نے فرمایا، قل، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے اوپر یہ وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا پروردگار صرف ایک ہے، تمہارا الہ صرف ایک ہے، اور ہم الہ کے مفہوم کو واضح کر چکے ہیں، جس کو مصیبتوں میں پکارا جائے، جس کو مشکل کشا جانا جائے، جس کو مختار کل جانا جائے، جو مسجود ہے، جو معبود ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جو پوری دنیا کا چلانے والا ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، جو عطا کرنے والا ہے، جو دینے والا ہے، جو سزاؤں پر قادر ہے، جو عذابوں پر قادر ہے، وہ ہے تمہارا الہ، اور وہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ میں کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ کیا تم اس شریعت کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم جنت جانے کے لیے تیار ہو؟ کیا تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخلہ چاہیے؟ تو آ جاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو تسلیم کرو، مانو اور عمل کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے برابر سب کو بتا دیا ہے، میں نے کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی ہے، ہر ایک کے سامنے میں نے دین کو واضح کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے، ایک ایک چیز میں نے بتا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں نے تم کو روشن شاہ راہ پر چھوڑا ہے، جس کی راتیں بھی اتنی چمکدار ہیں جتنا کہ دن۔ ایک ایک چیز کو واضح کر دیا گیا، ایک ایک چیز کو بیان کر دیا گیا، شریعت کو اللہ نے کھول کر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اللہ نے جو شریعت نازل فرمائی، ہمارے نبی نے اس کو پہنچا دیا، ایک ایک بات پہنچا دی، کوئی بات چھپائی نہیں، کوئی بات ڈھکی ہوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اے نبی آپ یہ بتا دیجئے کہ اب جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تمہاری موت کا، تمہاری مرنے کے بعد کی زندگی کا، آخرت کا، جنت میں جانے کا، جہنم میں جانے کا، قیامت کے آنے کا، یہ کب ہوگا؟ قریب ہے یا کہ بعید ہے، مجھے نہیں معلوم۔ جس کی موت آ گئی سمجھ لیجئے اس کی قیامت آ گئی۔ اب تمہاری موت کب ہے؟ تمہارے سر پہ کھڑی ہے یا ابھی دور ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ قیامت آج آئے گی یا کل آئے گی؟ ہمیں نہیں معلوم۔ قیامت کا وہ دن کون سا ہوگا؟ ہمیں نہیں معلوم۔ میرا کام تھا تم تک بات کو پہنچا دینا، بات کو روشن کر دینا، واضح کر دینا، وہ میں نے کر دیا ہے۔ اب جو مانے گا وہ اپنے لیے مانے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ اپنے لیے نہیں مانے گا۔ اگر تم نبی کی باتوں کو تسلیم کرو گے تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اگر تم نبی کی باتوں کو ٹھکرا دو گے تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔